السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فیفا ورلڈ کپ جو کہ قطر میں منعقد کیا جا رہا ہے، اس کی پوری دنیا کے اندر چرچا ہو رہی ہے، اور کیوں نہ ہو، کیونکہ قطر نے جو کام کیا ہے وہ بڑا ہی یونیک ہے، اور کچھ چیزیں تو ایسی ہیں جن کی ہمیں تعریف کرنا چاہیے۔ آپ لوگ جانتے ہیں کہ پوری دنیا کے اندر اسلام کی جو خوبصورت تعلیم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ پوری دنیا کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے، جو حضور کی تعلیم کو ایک بار پڑھتا ہے، حضور کی سیرت کو پڑھتا ہے، وہ اسلام کو قبول ہی کر لیتا ہے۔ صحابہ اکرام جو اسلام کو فالو کرنے والے تھے، انہوں نے اپنی پوری زندگی اسلام کے مطابق ڈھال رکھی تھی۔ دشمن جب صحابہ اکرام کی زندگی کو دیکھتے تھے تو اسلام کے غلام بن جاتے تھے، اسلام کو فالو کرنے والے بن جاتے تھے۔ اسلام اپنی تعلیم کی وجہ سے پوری دنیا کے اندر پھیلا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو دشمنان اسلام ہیں وہ یہ نہیں چاہتے کہ اسلام کی تعلیمات پوری دنیا کے اندر پھیلے، اسلام کو لوگ جان سکیں، اسی لیے پھر غلط سلط باتیں اسلام کے بارے میں چلائی جاتی ہیں کہ اسلام دہشت گردی کی تعلیم دیتا ہے، ارے اسلام کو ماننے والے مسلمان تو بڑے خطرناک ہوتے ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو نعوذ باللہ من ذالک ایسے تھے ویسے تھے، مسلمان ایسے ہوتے ہیں، قرآن کی تعلیم یہ ہے، قرآن میں تو بس مارنے کاٹنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں پوری دنیا کے اندر خوب دھڑلے سے پھیلائی جا رہی ہیں۔ اسی کا مقابلہ ہمیں کیسے کرنا ہے؟ اس طرح سے کرنا ہے جیسے کہ قطر نے ان ساری چیزوں کا انتظام کیا ہے۔ پتہ ہے قطر نے کیا کیا ہے کہ جو ہوٹلز ہیں وہاں کیو آر کوڈ لگائے ہوئے ہیں، جیسے ہی آپ اس کیو آر کوڈ کو اسکین کرتے ہیں تو پھر آپ کو اسلام کے بارے میں جاننے کا، پڑھنے کا، بہت ساری لینگویجز میں پڑھنے کا موقع ملتا ہے۔ جگہ جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورت حدیثیں لکھی ہوئی ہیں تاکہ لوگ، آنے والے وزٹرز جو ہیں، پوری دنیا سے لوگ یہ فیفا ورلڈ کپ دیکھنے آئیں گے تو ان کو پتہ چل سکے ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ ہے، کیونکہ ایک آدمی کے مائنڈ میں نیگیٹیوٹی بھری ہوئی ہے۔ جب وہ یہ ساری چیزیں دیکھے گا کہ اسی طرح سے بہترین مؤذنین جو جہاں بھی یہ ورلڈ کپ ہو رہا ہے، جو اسٹیڈیم وغیرہ تیار کیے گئے، بڑے خوبصورت اسٹیڈیم ہیں، آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ یہ جو اسٹیڈیم ہے نا، تو اس کے آس پاس جو مساجد ہیں وہاں بڑے خوبصورت آواز والے مؤذنین مقرر کیے گئے کہ جب اذان ہو تو بس سننے والا گانوں کو بھول جائے، وہ میوزک کی حلاوت کو بھول جائے، کیونکہ اذان جب اچھی آواز میں دی جاتی ہے نا، دل پہ ٹچ کرتی ہے۔ وہ آپ دیکھیں مکے میں جاتے ہیں، آپ مدینے میں جاتے ہیں تو دیکھیں کیسی اذان ہوتی ہے، بس سنتے چلے جاؤ، سنتے چلے جاؤ، ہے نا۔ اذان میں وہ کشش ہوتی ہے کہ آدمی اٹریکٹ ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ کا نام اس میں لیا جا رہا ہے، اللہ کی توحید بیان کی جا رہی ہے۔ تو ایسے مؤذنین مقرر کیے گئے ہیں، اور پھر اس اسٹیڈیم کے اندر ایسا پورا سسٹم تیار کیا گیا ہے کہ جتنا بھی نوائز ہے نا، نوائز، لوگوں کا شور غل، وہ سارا کا سارا کم ہو جاتا ہے، اور جب اذان ہوتی ہے تو بس لوگ اذان سننے میں مگن ہو جائیں۔ قرآن مجید کی تلاوت کے ساتھ اسٹیڈیم میں اس فیفا ورلڈ کپ کا آغاز کیا گیا، اور جو قرآن پڑھا گیا، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ قرآن ہم اچھا پڑھیں نا تو غیر بھی سنیں گے۔ ارے مشرکین مکہ سنا کرتے تھے چھپ چھپ کر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھا کرتے تھے، صحابہ قرآن پڑھا کرتے تھے۔ آج کل تو ہمارے انڈیا میں آپ دیکھیں اذانوں پر بین کیوں لگ رہا ہے؟ ارے بھائی اچھا مؤذن رکھو نا، آپ ایسا مؤذن رکھو کہ غیر مسلم خود کہے کہ یہ آواز ہمیں سننی ہے، اس آواز کو ہم سننا چاہتے ہیں۔ قرآن مجید جب پڑھا جائے تو غیر مسلم خود کہے کہ قرآن مجید سناؤ ہمیں، یہ کیا چیز تھی جو ہمارے دل کو سکون دے رہی ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سن لو اللہ کے ذکر میں اللہ تعالیٰ نے دلوں کے لیے اطمینان کی چیز اللہ کے ذکر میں رکھی ہے۔ اللہ کا ذکر کرنے سے دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ تو قطر میں جو یہ فیفا ورلڈ کپ منعقد کیا گیا ہے، آج قطر جو ہے نا پوری دنیا کے اندر ایک مہا شکتی بن کے ابھر رہا ہے، اور اس نے یہ ثابت کر دیا کہ چھوٹے بڑے سے کچھ نہیں ہوتا، کہ بڑا ملک چھوٹا ملک۔ 2010 میں فیفا ورلڈ کپ منعقد ہوگا قطر میں، یہ قطر کو اس کی ذمہ داری دی گئی تھی، اور قطر نے 10 سالوں کے اندر، 12 سالوں کے اندر جو محنت کی ہے، آج وہ پوری دنیا اس کو دیکھ رہی ہے۔ اور قطر نے یہ بھی کہا ہے کہ شراب نہیں چلے گی، جتنی بھی ایسی چیزیں ہیں جو وہاں کے کلچر کے خلاف ہے وہ نہیں چلیں گی، اور اس کا میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی برائی بھی نہیں ہے، جیسے کہ بہت اس کی مخالفت بھی امریکہ کر رہے ہیں، جاپان اور بہت سارے ملک کر رہے ہیں۔ مخالفت نہیں کرنا چاہیے، ہر ملک کی، ہر طرح کے لوگوں کی اپنی اپنی تہذیب ہوتی ہے۔ اگر مسلمانوں کی اور قطر کے لوگوں کی تہذیب یہ ہے تو اس کو فالو کرنے میں کیا برائی ہے؟ ہر ملک اپنے رول اور ریگولیشن بنانے کا اختیار رکھتا ہے۔ بہرحال کچھ چیزیں ایسی ہیں
جو اس فیفا ورلڈ کپ کے اندر بہت یونیک ہیں جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، جو میں نے لکھی ہوئی بھی ہیں۔ دیکھیے، پہلی تو یہ کہ ہوٹل کے کمروں میں بار کوڈ دیا ہے انہوں نے، کہ جیسے ہی آپ اس کو اسکین کریں گے تو اسلام کی تعلیمات اور اسلام کے بارے میں آپ کو جاننے کو ملے گا۔ یہ ایک بہت اچھی چیز ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کو پھیلانے کے لیے ہم جو کوشش کر سکتے ہوں، برائی کا مقابلہ برائی سے نہیں کیا جا سکتا، برائی کا مقابلہ اچھائی سے کیا جائے گا۔ جس طرح سے اسلام اور مسلمانوں کے خلاف غلط چیزیں پھیلائی جا رہی ہیں، ہمیں چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دنیا کے تمام انسانوں کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے، ان کی تعلیمات کو جیسے بھی ہم پھیلا سکتے ہوں، لوگوں تک پہنچا سکتے ہوں، پہنچانے کی کوشش کریں، ٹھیک ہے۔ اسٹیڈیم کے قریب جتنی بھی مسجدیں ہیں وہاں بہترین مؤذنوں کو مقرر کیا گیا ہے جو بہترین انداز میں اذان دیں گے، اور جب اذان ہوگی نا تو جتنا بھی نوائز ہوگا وہ ایک دم ریڈیوس کر لیا جائے گا، کم کر دیا جائے گا، تاکہ اس خوبصورت اذان کی آواز جتنے بھی وزٹرز ہیں اور یہ فٹ بال میچ دیکھنے والے ہیں وہ سن سکیں۔ اسی طرح سے مرکز ضیوف قطر گیسٹ سینٹر نے 2000 سے زائد مبلغین اسلام کو تیار کیا ہے جو مختلف مقامات پر اچھے انداز میں اسلام کے بارے میں لوگوں کو بتائیں گے، اور اس مقصد کے لیے بہت ساری گاڑیاں، بہت ساری چیزیں اور بہت سارے جیسے میوزیم ٹائپ ہوتے ہیں نا، اس طرح سے بھی بنائے گئے تاکہ لوگوں کو بتایا جا سکے کہ اسلام وہ نہیں ہے جو آپ کو ٹی وی کے ذریعے دکھایا جا رہا ہے، جو دشمنوں کے ذریعے بتایا جا رہا ہے، اسلام یہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسٹیڈیم میں ہی نماز پڑھنے کا سیکشن بھی الگ رکھا گیا ہے، اور یہ پہلی بار ہے کہ کسی اسٹیڈیم میں نماز پڑھنے کے لیے خاص مصلی بنایا گیا ہے کہ وہاں آپ جا کے نماز پڑھ سکتے ہیں، ہے نا۔ تو اور قطر نے جو ہے نا اسلامی تہذیب، اسلامی طریقوں کی نمائش کا بھی اہتمام کیا ہے، جس میں مساجد، اسلامی چیزیں، ہے نا، اور ایمان وغیرہ کا تعارف پوری دنیا کے لوگوں کے سامنے کیا جائے گا۔ تو بہرحال ہم جو ہے نا اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قطر کے اس بہترین جو قطر نے بہترین پیشکش کی ہے اچھی چیزوں کو پھیلانے کے لیے، اللہ تعالیٰ اس میں بلکہ جتنے بھی لوگ اچھائی کے لیے کام کر رہے ہیں، خاص طور پہ یہ جو اچھی چیزیں ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے، اور اسلام مخالف طاقتیں جو اسلام اور مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے کوششیں کر رہی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو نیست و نابود فرمائے، ہے نا، اور اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اسلام پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔